بنو، میرے عزیز دوستو حقیقت آشنا بنو، منافقت کو چھوڑ دو، عمر کی راہ پر چلو۔ عمر کی راہ پر کہیں لعین کا گزر نہیں، ہے ایسے حقنما عمر، ہے ایسے پیشوا عمر۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین بزم، عزیز نوجوانوں اور بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، آج محرم الحرام کی 5 تاریخ تھی اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم سے یہ ہمارے 10 روزہ دینی تبلیغی اصلاحی اجلاس کی 5ویں نشست ہے۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال آج کی اس نشست کو اور یہاں منعقد ہونے والی تمام نشستوں کو اپنی رحمت خاصہ سے شرف قبولیت عطا فرمائے، ان کے فیوض اور برکات کو عام اور تام فرمائے، ہر قسم کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے، حق کو حق سمجھنے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، ہمارے اسلامی سال سن ہجری کا آغاز اور ابتدا محترم مکرم مبارک باعظمت مہینے محرم الحرام سے ہوتی ہے، اور اسلامی سال سن ہجری کا اختتام اور انتہا ذی الحجہ کے مبارک باعظمت مہینے پر ہوتی ہے، اور یہ دونوں مہینے ان مہینوں میں سے ہیں جن میں اللہ رب العزت والجلال نے برکتیں رکھی ہیں، عظمتیں رکھی ہیں، تقدس رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کو بڑا مبارک فرمایا ہے، اور ان مہینوں کا مبارک ہونا، ان کا باعظمت ہونا، ان کا متبرک ہونا نصوص صریحہ سے ثابت ہے، یعنی آیات قرآنیہ سے ثابت ہے، احادیث نبویہ سے ثابت ہے۔ چنانچہ تمام ایمان والے اس مہینے کو متبرک سمجھتے ہیں، زبان سے اس کے بابرکت ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اور اسی طرح اس کو متبرک سمجھ کر کے برکت والے کام اس مہینے میں انجام دیتے ہیں۔ روز اول سے یہ معمول چلا آ رہا ہے، ان مہینوں میں جو برکت ہے یہ برکت نزول قرآن کے بعد سے نہیں ہے۔ محرم کا متبرک ہونا یہ قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد سے نہیں ہے، بلکہ اس مہینے کی برکت اور اس کی عظمت نزول قرآن سے پہلے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پیدائش سے پہلے، آسمان و زمین مکان و مکین کی پیدائش کے وقت سے ہے۔ البتہ قرآن کریم نے اس کے متبرک اور محترم ہونے کی اللہ کے بندوں کو اطلاع دی ہے، خبر دی ہے، قرآن نے اس کی شہادت دی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جو ایمان والے ہیں، انہوں نے قرآن کریم کے حکم کو سامنے رکھا اور اس کے ادب کو ملحوظ رکھا اور اس کے تقدس کو پامال نہیں کیا، اور انہوں نے اس کی برکت کا اقرار بھی کیا، اظہار بھی کیا، اور باقاعدہ برکت والے کام بھی کیے، حتیٰ کہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، مفسرین، محدثین، ازواج مطہرات، حضرات اہل بیت، خاندان رسول، آل رسول، سب نے اس مہینے کو متبرک سمجھا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا نے اپنی فوج میں اور اپنے مبارک لشکر میں اور اپنے مبارک قافلے میں، جس میں بڑے بڑے نفوس قدسیہ شامل تھے، اسی محرم کے مہینے میں کربلا کے میدان میں باقاعدہ نگاہ کیا ہے
نکاح کیا؟ اپنے برادر زادے، اپنے بھتیجے یعنی سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر نور نظر حضرت قاسم کا نکاح فرمایا۔ ظاہر ہے یہ مبارک زمانہ تھا، لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح، اور نکاح پڑھایا کس نے؟ خود شہید کربلا نے۔ ظاہر ہے اس پورے قافلے میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ متبرک اور باعظمت اور فضیلت والا اور عظمت والا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اور یہی وجہ ہے یہ جو جلوس ہے مہندی کا اور جو یادگار ہے مہندی کی کہا جاتا ہے، یہ اسی حضرت قاسم کے نکاح اور شادی کی یادگار ہے۔ صورت اللہ عالم بحقیقت الحال، اللہ حقیقت کو زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ قرآن مقدس نے اس مہینے کو متبرک کہا ہے، اور باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے ادب کا حکم دیا ہے، اور اس کی بے ادبی اور اس کے تقدس کو پامال کرنے سے مالک نے قرآن میں روکا ہے۔ ارشاد فرمایا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، اے اللہ کے بندو اللہ کے شاعر کی توہین مت کرو اور حرمت والے مہینوں کے تقدس کو پامال مت کرو۔ لہذا اسلامی تاریخ کا سن ہجری کا ابتدائی مہینہ محرم الحرام یہ بھی مبارک ہے، اور اس کا آخری مہینہ یہ بھی مبارک ہے۔ سن ہجری کا قیام، اسلامی سال کا نفاذ، اسلامی تقویم کا اجرا کس نے کیا؟ شہید مسجد نبوی، شہید محراب مسجد نبوی، اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مسجد میں جو آپ کی محراب تھی اور آپ کا مصلی تھا، اس مصلی پر، اس جانماز پر، اس محراب میں جامع شہادت نوش کرنے والے شہید محرم الحرام یعنی محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو نماز کی حالت میں جامع شہادت نوش کرنے والے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے داماد، اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی، اور خاتون جنت تمام جنتی عورتوں کی سردار اور سردار حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی لخت جگر نور نظر حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ کے شوہر نامدار اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سال کا، اسلامی تقویم کا، سن ہجری کا اپنے دور خلافت میں، اپنی مجلس شورا میں صحابہ کرام کے مشورے سے اجرا فرمایا تھا، اس کو جاری فرمایا تھا، اس کو نافذ فرمایا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عادت شریفہ اور عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے معاملات چاہے دنیاوی ہو چاہے دینی ہو، اور خلافت کے مبارک کام اللہ والے پیغمبر کے غلاموں کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے مشورے سے انجام دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا ان کی بڑی پسند آئی۔ قرآن کریم میں رب العزت والجلال نے ان کی تعریف کی ہے، فاروق اعظم اور فاروق اعظم کی جماعت وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی جو مجلس شورا تھی اور مجلس مشاورت تھی، اس مجلس کے اراکین، اس مجلس کے ممبران بڑے عظمت و جلال والے تھے، بڑے علم و کمال والے تھے، اور جلیل القدر رفیع المرتبہ عظیم الشان صحابہ کرام یعنی مہاجرین اور انصار تھے۔ سیدنا فاروق اعظم کی شورا کے عظیم الشان ممبر، سب سے بزرگ ممبر دو تھے، جن سے بڑا فاروق اعظم کے بعد پوری امت کے اندر ان سے کوئی افضل نہیں ہے، اور ان سے
वाहिदा है। फारूक आलम की शूरा में जो सबसे बुजुर्ग और सबसे अफजल और सबसे आला तरीन मेंबर थे, ये कौन थे? ये दोनों दामाद हैं अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उनमें से एक दामाद सैयदना उस्मान गनी है और दूसरे दामाद सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु है। हज़रत उस्मान गनी फारूक आज़म के बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा में सबसे आला, सबसे बाला, सबसे बरतर, सबसे ज्यादा अज़मत और शौकत के मालिक थे। हज़रत उस्मान गनी कौन है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोहरे दामाद, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के हमज़ुल्फ़ और सालू, हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खालू, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जन्नत के रफीक और साथी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अल्लाह तबारक व तआला ने उस्मान गनी को बाद ऐसी फजीलतें अता फरमाई थी कि पूरी जमात सहाबा में उस फजीलत में कोई उनका शरीक और सहीर नहीं। उनमें से एक फजीलत क्या है? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के दोहरे दामाद। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं सिर्फ पैगंबर के सहाबा में नहीं बल्कि तमाम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में, पूरी नस्ल इंसानी में ये शरफ, ये मकाम, ये मर्तबा, ये खुसूसियत, ये रफ़ात और ये बुलंदी और ये कमाल और ये खूबी हज़रत उस्मान के अलावा किसी को हासिल नहीं है। यानी किसी पैगंबर ने अपनी दो बेटियों का निकाह किसी से नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ इम्तियाज है और खुसूसियत है सैयदना हज़रत फारूक आज़म उमर इब्न खत्ताब, हज़रत सैयदना हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपनी लख्ते जिगर हज़रत रुक़ैया का निकाह फरमाया और जब हज़रत रुक़ैया का निकाह फरमाने के बाद उनका इंतकाल हो गया तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपनी दूसरी नूरे नजर, दूसरी लख्ते जिगर हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह फरमाया। इससे हज़रत उस्मान की वक़ात, उनकी अहमियत, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की निगाहों में उनका कैसा मकाम और मर्तबा था वो झलकता है। जब हज़रत उम्मे कुलसूम का भी इंतकाल हो गया तो हज़रत अली फरमाते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अजीब बात फरमाई। आपने फरमाया लौ कान ली अर्बईन बिंतन, लौ कान ली अर्बईन बिंतन लज़व्वजतु मिन उस्माना वाहिदतन बाद वाहिदतिन। अगर मेरी 40 बेटियां होती, मुसलमानों नबी पाक अलैहिस्सलाम के कलिमात पर गौर करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर मेरी 4 बेटियां नहीं 40 बेटियां होती, मैं एक के बाद एक से हज़रत उस्मान का निकाह कर देता। इतने अच्छे हैं सैयदना हज़रत उस्मान गनी। क्या कहा? तकरीम के शाया मेरे उस्मान गनी है, तकरीम के शाया मेरे उस्मान गनी हैं। किसको नहीं मालूम कि हम ज़ुल्फ़े अली हैं? है कितनी बुलंदी पे सना इनका मुक़द्दर, दो नूर से वाबस्ता ये दामाद नबी है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की खुसूसियत ये भी है जिसके अंदर कोई सहाबी शरीक नहीं है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उनके हाथ को, अपने हाथ को उस्मान का हाथ बताया है, उस्मान गनी के हाथ को अपना हाथ करार दिया है। याद कीजिए हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम के साथ उम्रा करने जा रहे हैं और मक्के के दहशतगर्दों ने, जालिमों ने हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके 1400 जानिसारों को मक्के में दाखिले से रोका और मरने मारने पे आमादा हो गए। इमामुर रसूल फख्र कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्के के उन जालिम इंसानों को फरमाइश के लिए, समझाने के लिए अपने तर्जुमान, अपने नुमाइंदे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजा। जाके उनको समझाओ, लड़ने नहीं आए हैं, झगड़ने नहीं आए हैं। देखो कुर्बानी के जानवर हमारे साथ में हैं,
صحابہ کرام نے حسرت کے ساتھ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، آقا عثمان بڑے خوش نصیب ہیں، عثمان بڑے مقدر والے ہیں، میرے آقا ہم عمرہ کرنے کے لیے ترس رہے ہیں، خانہ کعبہ کا دیدار سے محروم ہے، تڑپ رہے ہیں، مگر عثمان کی قسمت تو دیکھو، وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، وہ سعی کر رہے ہوں گے، وہ حجر اسود کو چوم رہے ہوں گے، وہ مقام ابراہیم کے پاس نمازیں ادا کر رہے ہوں گے، وہ زمزم کے کنویں کے اوپر پانی زمزم کا پی رہے ہوں گے، مگر مسلمانوں اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ سنیے، یہ واقعہ ہمارے وہاں تو لکھا ہوا ہے، مگر فضل وہ ہے کہ دشمن بھی گواہی جس کی دے، دوستوں ہی نے اگر تعریف فرمائی تو کیا۔ علامہ باذل ایرانی اپنی مشہور کتاب حملہ حیدری کے اندر لکھتے ہیں، بغوثید عثما زمین در زمان بمقصد روا شد تیر از کمان۔ حضرت عثمان غنی اللہ کے نبی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس طرح روانہ ہوئے جیسے تیر جو ہے کمان سے جاتا ہے، اور پہنچنے کے بعد حضرت صحابہ نے کیا کیا؟ خوشا قسمتیں عثمان با احترام کشد قسمتش حج بیت الحرام۔ کیا کہنے عثمان غنی کی قسمت کے، ان کو بیت الحرام کی زیارت، اللہ کے گھر کی زیارت اور حج نصیب ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کی اس کلمات کو، گفتگو کو سنا اور کیا جواب دیا؟ اللہ اللہ کیسا اعتماد تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے داماد پر۔ آپ نے فرمایا بعثمان دارے مائی گما، بعثمان دارے مائی گما کہ تنہا کنت توف آستا۔ عثمان سے مجھے یہ امید نہیں ہے، عثمان سے مجھے توقع نہیں ہے کہ بغیر میرے عثمان حرم میں پہنچ کر کے طواف کر لے۔ اللہ اللہ نبی کا جو اعتماد تھا وہی ہوا۔ لوگوں نے کہا عثمان تم طواف کر سکتے ہو۔ حضرت عثمان نے فرمایا میرے آقا کو طواف کرنے کی اجازت نہ ہو اور غلام طواف کر لے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اسی درمیان میں ایک افواہ ہو گئی، خبر آئی، بڑی اندوہناک خبر، بڑی دلدوز خبر، جس نے اللہ کے پیغمبر کو تڑپا کے رکھ دیا اور آپ کے صحابہ کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ خبر کیا تھی؟ حضور پاک علیہ السلام کے داماد سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو جلال آیا اور آپ نے کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر اس کے تنے سے سہارا لگا کر آپ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے صحابہ کرام سے کہا میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ یہ کاہے کی بیعت ہے کہ عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اللہ اللہ وہ جگہ کتنی مبارک تھی جہاں ہمارے آقا بیٹھ گئے، اللہ اللہ وہ درخت کتنا مبارک تھا جہاں حضور پاک علیہ السلام نے بیعت فرمائی تھی اور جس سے ٹیک لگائی تھی، اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا۔ 1400 صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام کے دست حق پرست پر بیعت کی کہ عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا اور کہا ہذہ لعثمان فضرب احدی یدیہ علی الاخری، حیات القلوب، جلاء العیون، تمام اسلامی تاریخ اور تمام حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا اور اس کے بعد کہا ہذہ لعثمان، یہ بیعت میں عثمان کی طرف سے کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا پیار ہے آقا کا، سرے بیعت رضوان، کیا پیار ہے آقا کا، سرے بیعت رضوان۔ ہاتھ اپنا پڑے بیعت عثمان لیا ہے، آپ نے عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا ہے۔ اللہ کو یہ منظر بڑا اچھا لگا، جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور جتنے صحابہ تھے سب کو خدا نے ایوارڈ عطا کیا، بڑا قیمتی تمغہ عطا کیا، بڑی مبارک سند عطا فرمائی اور وحی ربانی کا نزول فرمایا اور کلام پاک کا اس کو جز بنا دیا۔ قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا اور ان آیتوں کی تلاوت کی جائے گی۔ حضرت
اللہ عن المؤمنین، واقعی اللہ راضی ہو گیا، اللہ خوش ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کر لیا ہے ان ایمان والوں کو۔ اذ یبایعونک، اے پیغمبر جس وقت وہ آپ کے دستے حق پرست پر بیعت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ ہو سکتا ہے کوئی صحابہ کا دشمن یہ کہے انہوں نے دل سے بیعت نہیں کی تھی، ان کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے ایسے لوگ بھی روئے زمین پر پیدا ہوں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ مالک ارض و سما نے، عالم الغیب والشہادہ نے پہلے ہی قرآن میں اعلان کر دیا فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ نے ان صحابہ کے دلوں میں جو اخلاص تھا، اللہ کی رضا کا جذبہ تھا، اللہ نے اس کو جان لیا۔ فانزل السکینۃ علیہم، اور اللہ نے ان پر سکینہ اور اطمینان نازل فرمایا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور جلد ہی فتح خیبر سے اللہ نے ان کو نواز دیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، حضرت فاروق عالم کی مجلس شورا کے سب سے عظیم الشان، سب سے عظیم المرتبہ رکن سیدنا عثمان غنی تھے۔ عثمان غنی کی خصوصیت اور بھی ہے جس میں ان کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ مختلف موقعوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بار بار ان کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ کون سا موقع تھا؟ غزوہ تبوک کا، رومیوں سے مقابلہ، گرمیوں کا موسم، لشکر کا انتظام نہیں، اللہ کے پیغمبر صحابہ کے درمیان میں تقریر کر رہے ہیں اور کہہ رہے من جہز جیش العسرى فلہ الجنہ۔ جو آدمی تنگ دستی کے زمانے میں اسلامی لشکر کا انتظام کر دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ کون کھڑا ہوا؟ اللہ اللہ۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے۔ آقا 300 اونٹ میں ساز و سامان کے لشکر اسلام میں دے رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جنت کی خوشخبری سنی، آقا نے پھر اعلان کیا من جہز جیش العسرى فلہ الجنہ۔ جو آدمی لشکر کا انتظام کر دے لشکر اسلام کا، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ پھر کون کھڑا ہوا؟ حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے۔ آقا 300 اونٹ میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، بأحلامها وأقطابها، ان کے ساز و سامان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں۔ 2 مرتبہ جنت کی خوشخبری سنی، پھر فرمایا من جہز جیش العسرى فلہ الجنہ۔ جو لشکر اسلام کا انتظام کر دے میں اس کے لیے جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ کون؟ حضرت عباس، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت معاویہ۔ کون اٹھا؟ تیسری مرتبہ بھی حضرت عثمان غنی اٹھے اور کہا آقا 300 اونٹ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کے ساز و سامان کے پیش کرتا ہوں۔ 3 مرتبہ جنت کی خوشخبری سن لی۔ آقا دو عالم علیہ السلام ہے کہ بار بار جنت کا خزانہ لٹ رہا ہے، جنت کی ضمانت دی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ کے نبی اپنی مرضی سے تھوڑی کہہ رہے تھے، اپنی مرضی سے کبھی کچھ نہیں کہتے۔ آقا جو خدا کہتا ہے سرکار وہی کہتے ہیں۔ 4تھی مرتبہ آپ نے اعلان کیا۔ حضرت عثمان اپنے گھر پہ گئے اور اپنے دامن میں دینار اور دراہم بھر کر کے لائے۔ اللہ اکبر۔ ساری دنیا تو نبی کے سامنے دامن پھیلاتی ہے، یہ وہ موقع تھا اللہ کے پیغمبر نے عثمان غنی کے سامنے اپنا دامن پھیلا دیا۔ عثمان غنی نے سارے دراہم اور دینار اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی آغوش میں ڈال دیے۔ اللہ کے پیغمبر کا چہرہ چمکنے لگا۔ صحابہ کہتے ہیں جب آقا کا چہرہ چمکتا تھا ایسا لگتا تھا کانہ مذہبا، کانہ مذہبا، گویا کہ وہ سونے کا چمکتا ہوا تمغہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر خوش ہو گئے اور مارے خوشی کے آپ نے وہ دینار اچھالنا شروع کیے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں، اور آپ بار بار کہہ رہے تھے ما ضر لعثمان ما عمل بعد هذا اليوم، ما ضر لعثمان ما عمل بعد هذا اليوم۔ آج کے بعد
کرے, عثمان جو چاہے کرے, عثمان کی ذات پر دھبا نہیں آئے گا, عثمان کو نقصان نہیں پہنچے گا. اللہ اکبر. یہ اعزاز, یہ منصب, یہ شرف کس کو ملا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ملا ہے. نہج البلاغہ پڑھو, اعجاز طبرسی پڑھو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت دے رہے ہیں. عثمان غنی اللہ کے پیغمبر کے داماد بھی ہیں اور دوہرے داماد ہے. کیا کہہ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما رأیتا, وصحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما صحبنا, وسمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما سمعنا. عثمان, جیسے تم نے اللہ کے نبی کی صحبت سے فائدہ اٹھایا ویسے ہی ہمیں بھی صحبت نصیب ہوئی ہے, اور جیسے ہم نے اللہ کے پیغمبر کے مبارک کلمات سنے ہیں عثمان تم نے بھی سنے ہیں, اور جیسے آقا کی زیارت ہم نے کی ہے عثمان تم نے بھی کی ہے. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ وَنِلْتَ مِنْ سِحْرِهِ مَا لَمْ يَنَالَا. اور دیکھو ابو بکر و عمر کو بھی اعزاز حاصل نہیں ہوا ہے جو اعزاز تمہیں حاصل ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے اپنا دوہرا داماد تم کو بنایا ہے. تو میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, حضرت عثمان غنی کون ہیں؟ یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دوہرے داماد ہیں. آپ نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ, ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہوگا. وَرَفِيقِي فِيهَا عثمان بن عفان, اور جنت میں میرے ساتھی حضرت عثمان بن عفان ہوں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا, اور خواب میں نے یہ دیکھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہیں اور ابو بکر و عمر ہیں. خواب میں بھی دونوں ساتھ, زندگی میں بھی دونوں ساتھ, قبر میں بھی دونوں ساتھ, بدر میں بھی دونوں ساتھ, احد میں بھی دونوں ساتھ, ہر جگہ تو ساتھ پہ. خواب میں بھی دیکھا اللہ کے پیغمبر, ایسا لگ رہا تھا بڑی جلدی میں ہے. فرمایا عثمان نے اسلامی لشکر کا جو انتظام کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی جنت میں حور سے ان کا نکاح فرما رہا ہے. اس تقریب میں شرکت کے لیے میں جا رہا ہوں. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جب ان کو شہید کیا گیا, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے لخت جگر حضرت حسن کو کھڑا کیا, حضرت حسین کو کھڑا کیا, اپنے غلام قمر کو کھڑا کیا کہ امیر المومنین پر ظلم نہ ہونے پائے. تو فاروق اعظم ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شورا کے سب سے قدامت ممبر, سب سے زیادہ باعزت اور باعظمت اور پرشوکت اور فضیلت والے حضرت عثمان غنی تھے. اور دوسرا ممبر کون تھا جو فضیلت والا تھا حضرت عثمان کے بعد؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسنین کریمین کے والد, فاروق اعظم ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے خسر, حضرت عثمان غنی کے ساڑو, خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے شوہر نامدار, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے چچازاد بھائی اور داماد, مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عظیم الشان ممبر تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شورا کے بڑے قدامت ممبر تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم کو مشورے دیے ہیں, اور فاروق اعظم نے حضرت علی کو مشورہ دیا ہے. کب مشورہ دیا سنیں گے آپ؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیسے ہوا؟ حضرت علی کو اس نکاح کا پیغام دینے کے لیے مشورہ دینے والا کون تھا, آمادہ کرنے والا کون تھا؟ حضرت صدیق اکبر, حضرت فاروق اعظم اور حضرت سعد بن معاذ. دل میں آپس میں ذکر کر رہے فاطمہ زہرا کا نکاح بھی نہیں ہوا. بہت سے لوگوں نے پیغام دیا مگر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے منظور نہیں کیا. علی کا بھی تو نکاح نہیں ہوا ہے, چلو ہم لوگ چلتے اور علی کو آمادہ کرتے ہیں کہ تم اپنے نکاح کا پیغام دے دو. تلاش کرتے کرتے یہ لوگ پہنچے, دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک یہودی آدمی کے باغ میں مزدوری کر رہے.
یعنی پانی نکال رہے کنویں سے اور اس کے باغ کو سینچ رہے. تینوں بزرگ پہنچے اور کہا علی تمہارا نکاح نہیں ہوا اور ہم لوگوں کا مشورہ یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت پہ جاؤ اور جا کر کے اپنے نکاح کا پیغام دے دو حضرت فاطمہ زہرا کے لیے. یہ مشورہ دینے والا دشمن ہوتا ہے یا خیر خواہ ہوتا ہے؟ مشورہ دینے والے خیر خواہ مخلص لوگ ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ تمنا تو میری بھی یہی تھی مگر میں فقیر آدمی ہوں, غریب آدمی ہوں. فرمایا شیخین نے میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ گھر پہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے چپل پہنی اور نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور اپنی خواہش تمنا کا اظہار کیا. آپ نے پیغام کو منظور فرما لیا. بات ختم تھوڑی ہوئی ابھی. نہ دشمن مشورہ دیتا ہے نہ دشمن کا مشورہ مانا جاتا ہے. ابو بکر عمر سعد بن معاذ مشورہ دینے والے ہیں اور علی مرتضیٰ ان کے مشورے کو قبول کرنے والے ہیں. دشمنوں کا منہ کالا کر دیا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر حضرت علی سے کہا علی کچھ ہے تمہارے پاس؟ آقا کچھ بھی نہیں ہے, ایک تلوار ہے اور ایک زرہ ہے. کہا علی جاؤ تلوار اپنے پاس رکھو اور اپنی زرہ کو بازار میں جا کر بیچو. حضرت علی رضی اللہ عنہ بازار میں پہنچے. وہاں کون ملا؟ حضرت عثمان غنی مل گئے. کیسے آنا ہوا؟ کہ زرہ بیچنے آئے, نکاح کرنا ہے اپنا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کہا زرہ بیچو. حضرت عثمان غنی نے پوچھا کتنے کی بیچو گے؟ کہا 300 درہم میں. جلدی سے نکال کے 300 درہم حوالے کیے اور حوالے کرنے کے بعد کہا علی تمہارا نکاح ہے, مجھے تو اس کے اندر کوئی ہدیہ اور تحفہ دینا چاہیے. یہ پیسے تو زرہ کے ہیں اور یہ زرہ بھی ہم تمہیں تحفے میں پیش کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دربار میں آئے. زرہ بھی ہاتھ میں ہے, 300 درہم بھی ہاتھ میں ہے. سارا واقعہ سنایا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ انور خوشی سے چمکنے لگا. نبوت والے ہاتھ آپ نے اٹھائے اور کہا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں, تو بھی راضی ہو جا. بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی. فاطمہ زہرا کا نکاح ہوگا نا, آخر رخصتی ہوگی تو کچھ انتظام بھی تو ہونا چاہیے. آپ نے کہا حضرت صدیق اکبر کو بلاؤ, بلال کو بلاؤ, عمار کو بلاؤ. آ گئے یہ لوگ. جاؤ فاطمہ کا گھر بسانے کے لیے یہ جو دینار اور درہم ہیں جو علی مرتضیٰ کو عثمان غنی نے دیے ہیں ان سے فاطمہ کا جہیز خرید کے لاؤ. کیا خریدنا ہے؟ اور دیکھو خریدتے وقت ابو بکر صدیق کو دکھا دینا, جس کو یہ پسند کرے اس کو لینا. آقا بتانا یہ چاہتے ہیں جو ابو بکر صدیق کو پسند ہے وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. ابو بکر کی جو پسند ہے وہی نبی کی پسند ہے. اللہ اکبر. حضرت صدیق اکبر خرید رہے. کیا خریدا؟ خیبری چادر, 2 مشکیزیں, 2 گدے جن کے اندر کیا تھا؟ فام نہیں بھری ہوئی ہے اور ڈلب نہیں ہے اور قیمتی ریشمی گدے نہیں ہیں بلکہ اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے اور چکی بھی ہے اور تکیا بھی ہے. یہ جہیز ہے کس کا یہ بتائیے؟ آپ نے اپنی جیب سے نہیں لیا ہے. حضرت علی جگہ زرہ خریدو بیچو اور پھر اس سے یہ سامان خریدا جا رہا ہے. اور جہیز بھی کیا ہے؟ چکی. آج کوئی مزدور بھی دیتا ہے مشکیزہ اور اس کے ساتھ ساتھ تکیا اور اس کے ساتھ ایسے گدے. یہ جہیز کس کا ہے؟ کسی گورنر کی بیٹی کا ہے, وزیر اعلیٰ کی بیٹی کا ہے. مسلمانوں, امام القبلتین, سید الکونین, فخر موجودات, ساقی کوثر, امام الانبیاء, سید الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جہیز. کیا اللہ کے نبی کے پاس تھا نہیں کہ جو ایسا جہیز دیا تھا؟ یہ مت کہو, یہ مت سوچو. اللہ کی قسم اگر میرے آقا
जहेज देना चाहते तो अपनी बेटी को ऐसा जहेज देते, ऐसा जहेज देते जो बादशाहों ने, ताजदारों ने, सूरमाओं ने, दुनिया के दौलतमंदों ने ख्वाब के अंदर भी न देखा होता। हज़रत फातिमा का जहेज जन्नतुल फिरदौस से आता, उनको संवारने के लिए पूरे जमीन के ऊपर उतर आती, जन्नत से कालीनें आती, जन्नत से सोफे आते, जन्नत का सामान होता। मगर हमारे आका रहमतुल लिल आलमीन बनकर के आए हैं, आपने उम्मत के लिए नमूना पेश किया, ऐसा नमूना पेश किया है जिस पर हर शख्स अमल कर सकता है, गरीब भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है, हाकिम भी कर सकता है, महकूम भी कर सकता है, बेवाएं भी कर सकती है, यतीम भी कर सकते हैं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जहेज का सामान किया। बात अभी खत्म, अभी निगाह कहाँ हुआ, अब निगाह हो रहा है। कितने बाराती हैं जितने हमारे वहां बंबई में मुसलमान बारातों में आदमियों को लेके जाते, कितने बाराती थे, कौन कौन था? अल्लाहु अकबर। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, या अनस इंतलिक, ऐ अनस जाओ, फदउली अबा बकर व उमर व उस्मान व तलहा व जुबैर। अनस जाओ, अबू बकर को बुला के लाओ और अली के निगाह में उमर की जरूरत है, और हाँ उस्मान गनी को भी बुला के लाना, और तलहा की भी शिद्दत होना चाहिए, और मेरे फूफीजाद भाई, अल्लाह के नबी के फूफीजाद भाई हजरत जुबैर को भी बुला के लाओ। अजीब बात है, आपने ये नहीं कहा सलमान को बुलाओ, ये नहीं कहा अबू जर को बुलाओ, अबू दुजाना को बुलाओ, छाट छाट कर अल्लाह के पैगंबर ने उन्हीं लोगों को बुलाया जिनके खिलाफ आज लोग ज़माने दराज करते हैं, और हम कहते हैं अल्लाह के नबी ने नहीं बुलाया था, बल्कि उनको फातिमा के निगाह में अल्लाह ने बुलाया था। इसलिए कि गुफ्ते अल्लाह बुवत, गर्चे हुल्कों में अब्दुल्लाह बुवत, नबी की जबान से निकली हुई बात अल्लाह की बात होती है, जबान नबी की होती है, मगर कलाम अल्लाह का होता है। अल्लाह ने बुलवाया था, क्यों? लोग कहेंगे अबू बकर सिद्दीक अली में लड़ाई की, उमर इब्न खत्ताब में अली में लड़ाई की, उन्होंने खिलाफत छीन ली थी, उन्होंने फातिमा का हक गस्ब कर लिया। एक लंबी चौड़ी मजालिम की फहरिस्त, फर्जी दास्तान बच्चों को रटाई जाती है और सारी जिंदगी वही दोहराई जाती है। इसकी वजह से सहाबा का गैर और कीड़ा दिलों के अंदर बैठ जाता है। अल्लाह ने कैसा गैबी इंतजाम किया है, फरमाया किसको बुलाओ? अबू बकर को बुलाओ, एक उमर को बुलाओ, दो उस्मान को बुलाओ, तीन और तलहा को बुलाओ, चार और फरमा जुबैर को बुला लो, पांच, वह आददिहिम मिनल अंसार, और इसी तादाद में अंसार सहाबा को भी बुला लो। कितने लोग हुए? 10 आदमी। ये फातिमा ज़हरा का निकाह, हज़रत अली का निकाह है, और अली जैसा शौहर, फातिमा जैसी बीवी, तो इसका निकाह पढ़ाने वाला कौन है? वो भी सबसे निराला है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब बीवी फातिमा जैसी हो, शौहर अली जैसा हो, और निकाह पढ़ाने वाला अल्लाह के महबूब जैसा हो, तो इस निकाह के गवाह कैसे होने चाहिए? अबू बकर उमर जैसे होना चाहिए, उस्मान और तलहा जैसे होना चाहिए, निराले गवाह। कैसे गवाह? सुन लीजिए अच्छी तरीके से। ला निकाह बिला शुहूदिन, ला निकाह बिला शुहूदिन, बगैर गवाह के निकाह नहीं होता। ये फरमान है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। काजी के बगैर निकाह हो जाएगा? तो हो जाएगा। मौलाना साहब निकाह ना पढ़ाए तो हो जाएगा? हो जाएगा। खुतबा ना पढ़ा जाए तो निकाह हो जाएगा? हो जाएगा। अगर मुसलमान हो, निकाह कबूल करवाने वाला, जब भी हो जाएगा। अगर गैर मुस्लिम जज हो, जब भी हो जाएगा। अदालत में जो कोर्ट मैरिज होती है, ये क्या चीज है? निकाह हो जाता है। क्यों? निकाह काहे का नाम है? आपस में रजामंदी के साथ गवाहों की मौजूदगी में
شوہر اور بیوی کا ایجاب و قبول کر لینا، اس سے نکاح ہو جائے گا. اگر مذاق میں کہے تو تجبی ہو جائے گا، اگر حقیقت میں کہے تجبی ہو جائے گا. سنو مسلمانوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. تین چیزیں ایسی ہیں ان کی حقیقت تو حقیقت ہے، ان کا مذاق بھی حقیقت ہے. اگر حقیقت میں کہو گے تو وقوع ہو جائے گا، اور تفریح و مذاق میں کہو گے جب بھی وہ چیزیں ہو جائیں گی. النکاح والطلاق والعتاق، ایک نکاح دوسرے طلاق کا ہماری نیت نہیں. نہ ہو آپ کی نیت، ہم نے ہنسی میں کہہ دیا، کہاں ہوگا ہنسی میں؟ کام ہوش میں نہیں تھے تو نہ ہوں گے آپ ہوش میں، مگر وقوع ہو جائے گا. اگر 3 مرتبہ کہو تو 3 مرتبہ ہو جائے گی، اور بیوی حرام ہو جائے گی. قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے اور بخاری شریف میں بھی لکھا ہوا ہے، اور تمام صحابہ کا متفقہ فیصلہ ہے. اور صحابہ کے متفقہ فیصلے سے، قرآن اور حدیث سے الگ ہٹنے والا کہاں جائے گا؟ قرآن کریم میں صاف صاف فتویٰ موجود ہے، بات کہیں اور پہنچ جائے گی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے نکاح پڑھایا تو گواہ بھی نہیں ڈالے. کیسے گواہ؟ ایسے گواہ انبیاء کے بعد آسمان نے نہیں دیکھے، ایسے گواہ نبیوں کے بعد زمین میں نہیں دیکھے. کیسے گواہ؟ کا گواہ کیسے ہونا چاہیے؟ مومن ہونا چاہیے، ایمان والے ہونا چاہیے. اگر کسی قادیانی کو گواہ بنا دیا جائے تو نکاح نہیں ہوگا. اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والے کو اگر نکاح کا گواہ بنا دیا جائے، نکاح نہیں ہوگا. گواہ کے بغیر نکاح نہیں، اور گواہ بھی مومن ہونا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فاطمہ زہرا سے جو ہوا تو گواہ کس کو بنایا؟ نرالے گواہ. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اللہ نے تقوی کو، طہارت کو، پرہیزگاری کو، بزرگی کو ان صحابہ کے لیے لازم کر دیا ہے. ایسے نرالے گواہ اگر ان کو مومن مانا جاتا ہے، صدیق کو، فاروق کو، عثمان کو، یہ نکاح جو آپ نے فرمایا تو کیا کہا معلوم آپ کو؟ آپ نے فرمایا اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی واشهدکم. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کروں اور تم لوگوں کو اس نکاح کا گواہ بنا دوں. میرے بھائیوں، بڑے ظالم ہیں وہ لوگ، اور بڑے بہت خودسر ہیں وہ لوگ، اور بڑے دشمن ہیں وہ لوگ. صحابہ کے بھی دشمن، اہل بیت کے بھی دشمن، حضرت علی کے بھی دشمن، حضرت فاطمہ کے بھی دشمن، حضرت حسن کے بھی دشمن، حضرت حسین کے بھی دشمن، جو کہتے ہیں کہ اس نکاح کے جو گواہ تھے یعنی ابو بکر عمر اور حضرت عثمان اور طلحہ اور زبیر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ ایمان والے نہیں تھے. سوچو، اس سے بڑی گستاخی نبی کی شان میں، اس سے بڑی گستاخی علی کی شان میں، اس سے بڑی گستاخی اور بے ادبی فاطمہ زہرا کی شان میں، اس سے بڑی گالی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہو سکتی ہے؟ سوچو، کیا اسی کا نام اہل بیت کی محبت ہے؟ کیا اہل بیت کی توہین کا نام محبت ہے؟ اے اللہ کے بندو، میں عرض یہ کر رہا تھا، بات کہاں پہنچی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس شورا کے نامور ممبر کون ہے؟ حضرت عثمان غنی ہیں. اور دوسرے درجے پر جس کا نام نامی اس پہ گرامی آتا ہے وہ حضرت علی ہیں. فاروق اعظم کو حضرت علی نے مشورہ دیا ہے، اور فاروق اعظم نے حضرت علی کو مشورہ دیا ہے. اور بات یہی پہ ختم نہیں ہوتی. اس مجلس شورا کے ایک نامور ممبر اور عظیم الشان ممبر، 15 سال جن کی عمر ہے، بڑے کم سن ہیں، بڑے کم عمر ہیں، مگر فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو بھی اپنی مجلس شورا کا ممبر بنایا اور رکن بنایا اور انتخاب ان کا فرمایا. یہ فاروق اعظم کی عدالت کی دلیل ہے، اور یہ فاروق اعظم کی نبی کے رشتے کے لحاظ اور خیال کرنے کی دلیل ہے. یہ کون سا حضور پاک علیہ السلام کے چچا داد بھائی ہیں،
اس صف کے اندر فاروق اعظم ایک نوعمر شخص کو 15 سالہ نوجوان کا انتخاب فرماتے ہیں. کاہے کے لیے؟ یہ رشتے دار ہے, یہ قرابت دار ہے کس کے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. فاروق اعظم کی عدالت کی دلیل ہے. اللہ اکبر. مجھ سے فاروق معظم کی عدالت کو نہ پوچھ, مجھ سے فاروق معظم کی عدالت کو نہ پوچھ. ان کو ہر چھوٹا بڑا دل سے دعا دیتا ہے. فاروق اعظم بتا رہے کم سن ہے تو کیا ہوا, کم عمر ہے تو کیا ہوا, جس کے لیے مجلس شورا میں ضرورت ہے وہ ابن عباس میں پائی جاتی ہے. علم کی ضرورت ہے, قرآن و سنت میں مہارت کی ضرورت ہے, فہم اور فراست کی ضرورت ہے. یہ قابلیت, یہ صلاحیت بھرپور موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس. جب فاروق اعظم نے عبداللہ ابن عباس کا انتخاب کیا تو جو بڑی عمر کے صحابہ تھے, جلیل القدر صحابہ تھے, ان کو بڑی حیرت ہوئی. اس کمسن نوعمر بچے کا انتخاب فاروق اعظم نے کیسے کر لیا؟ حضرت زبان سے کچھ نہیں کہا, مگر فاروق اعظم کی فراست اللہ اکبر سمجھ گئے, اور حیرت کو دور کرنے کا بڑا اچھا ڈھنگ حضرت فاروق اعظم نے نکالا, بڑا اچھا پیمانہ اختیار کیا. اور وہ پیمانہ کیا تھا؟ مجلس شورا کا اجلاس ہو رہا ہے اور تمام صحابہ جمع ہیں. حضرت فاروق اعظم اور ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے تمام شورا کے اراکین اور ممبران کے سامنے ایک سوال رکھا, اور وہ سوال بھی بڑا عجیب تھا. کیا سوال تھا کا یہ بتاؤ. قرآن پاک کی یہ سورت یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. قرآن پاک کی اس سورت میں کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن پاک کی سورت کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ترجمہ ہے قرآن کی سورت کا؟ اذا جاء نصر اللہ, جب اللہ کی مدد آ جائے گی, والفتح اور مکہ فتح ہو جائے, ورأیت الناس, اور اے پیغمبر آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ دین میں فوج در فوج, گروہ در گروہ, جوق در جوق داخل ہو رہے اسلام کے اندر. تو اے پیغمبر آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے, اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کیجئے, استغفار کیجئے, اللہ بہت متوجہ ہونے والا ہے. قرآن کی سورت کو فاروق اعظم نے پڑھا اور تمام اراکین شورا سے کہا بتائیے قرآن پاک کی سورت کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک کی سورت میں اللہ تعالیٰ نے کس بات کی طرف اشارہ کیا ہے؟ ہر صحابی نے اپنے اپنے علم کے مطابق جواب دیا اور صحیح جواب دیا. کسی نے یہ کہا امیر المومنین قرآن کی اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نصرت, اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے. اذا جاء نصر اللہ, جب اللہ کی مدد آ جائے, اللہ کی مدد آئے گی. دوسرے صحابی کہہ رہے ہیں, دوسرے شورا کے رکن بیان کر رہے ہیں قرآن پاک کی اس آیت میں, اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کی خوشخبری سنائی ہے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ جب مکہ فتح ہو جائے گا. تیسرے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں خبر دے رہا ہے آج مسلمان تھوڑے سے ہیں, بہت معمولی تعداد میں ہیں, لیکن ایک زمانہ آئے گا مسلمانوں کی بڑی تعداد ہو جائے گی. سارے صحابہ کے اور تمام اراکین کے اور تمام ممبران کے جواب سننے کے بعد سیدنا فاروق اعظم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے چچا زاد بھائی, کمسن صحابی, نوعمر صحابی عبداللہ ابن عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا عبداللہ ابن عباس تم بتاؤ قرآن پاک کی سورت میں اللہ تعالیٰ نے کس بات کی طرف اشارہ کیا ہے, اس کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امیر المومنین قرآن کی اس سورت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ کے
دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد پورا ہو گیا. اب آپ کا سفر آخرت قریب ہے. آپ دنیا سے جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے, آپ کی وفات کی طرف اشارہ ہے, آپ کے وصال کی طرف اشارہ ہے, آپ کے انتقال کی طرف اشارہ ہے. اور دلیل کیا دے رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے اللہ کے پیغمبر کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے, نہیں بھیجے. کاہے کے لیے بھیجے؟ امتوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے, امتوں کی رہبری کے لیے بھیجے. ہر پیغمبر نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی امت کی رہبری کی ہے, مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال کی مدت میں اپنی تعلیم کے ذریعے سے, اپنی تربیت کے ذریعے سے صرف امت کی رہنمائی نہیں کی ہے, بلکہ حضور پاک علیہ السلام نے انبیاء کی تعداد کے مطابق 12 امام نہیں, 12,000 امام نہیں, 1,24,000 امام ہدایت اور رہنما اور رہبر اس امت کو عطا فرمائے ہیں. حضور پاک علیہ السلام کا ہر شاگرد امت کا مقتدا ہے, پیشوا ہے. کیا کہا بھائیو مقتدیتم اہتدیتم, جس کسی کا دامن تھام لوگے, جس کسی کے پیچھے چل پڑو گے, جس صحابی کی اقتدا کر لو گے, صراط مستقیم پر رہو گے, سیدھے راستے پر رہو گے, ہدایت کے راستے پر رہو گے. ہر صحابی میں رہبری اور رہنمائی کی صلاحیت موجود ہے. اللہ اکبر. درفشانی نے تیری قدروں کو دریا کر دیا, دل کو روشن کر دیا, آنکھوں کو بینا کر دیا. خود رکھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اللہ اکبر. ذرہ ذرہ عظمت و اخلاص کا حامل ہوا, ذرہ ذرہ عظمت و اخلاص کا حامل ہوا. جو بھی اٹھا ہے یہاں سے وہ مہے کامل ہوا. آقا آپ نے امت کی رہبری کی ہے اور امت کو 1,24,000 ہدایت کے امام عطا کر دیے ہیں. آپ کے دنیا میں رہنے کا مقصد پورا ہو چکا ہے. اب اللہ چاہتا ہے اس دکھ بھری دنیا سے, رنج و الم والی دنیا سے, غربت والی دنیا سے, پریشانی والی دنیا سے آپ چلے آئے اور آرام اور راحت کے ساتھ اللہ کے جوار کے اندر پہنچ جائے, عالم آخرت میں آپ آ جائیں. اللہ نے وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اور آخرت کی زندگی آپ کی دنیا کی زندگی سے زیادہ اچھی ہے. کسی نے کہا کہ صاحب یہ حدیث جو آپ سنا رہے ہیں یہ حدیث تو ضعیف ہے. بے مقتدیتم اہتدیتم عبداللہ ابن عباس جو پیش کر رہے ہیں, میاں ضعیف کہہ رہے ہیں آپ حدیث کو, آپ کو قرآن کی خبر نہیں, آپ حدیث کو ضعیف فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھو اور حدیث کے ترجمے پڑھ کر کے ضعیف اور قوی کا فیصلہ مت کرو. دیکھو رب العزت والجلال نے قرآن میں یہی مضمون بیان کیا. اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کیا کہا اللہ تعالیٰ؟ سورہ توبہ اور 10واں پارہ سورہ توبہ 100 نمبر کی آیت ہے. جاؤ اور خود اپنی آنکھوں سے ترجمہ پڑھ کے دیکھو اللہ قرآن کی اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے. مہاجر اور انصار صحابہ جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں, اللہ فرماتا ہے وہ تو جنتی ہیں. اللہ نے ان سے رضا کا وعدہ فرمایا ہے. نہیں, والذین اتبعوہم بإحسان, قیامت تک جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں, اقتدا کرنے والے ہیں, ان کے پیچھے چلنے والے ہیں, ان کی امامت کو تسلیم کرنے والے ہیں, ان کی رہنمائی کو ماننے والے ہیں, ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں, اللہ نے ان سے بھی رضا کا بھی وعدہ کیا ہے اور جنت کا بھی وعدہ فرمایا ہے. میرے بھائیوں, میرے علیوں, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تقریر صحابہ نے سنی تو دنگ رہ گئے. فاروق عالم نے اس جواب کو سننے کے بعد فرمایا میری بھی یہی رائے ہے. قرآن پاک کی اس سورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے سفر آخرت کی طرف
सूरत के एक नाम और भी सूरत तौदीअ, वदा बोलते हैं उर्दू में, वदा। तौदीअ के माने रुखसत करना, रुखसत करने वाली सूरत। इस सूरत मुबारका के नुज़ूल के 81 दिन के बाद अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, आपकी रहमत हो गई, आपका इंतकाल हो गया। अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवार रहमत में रफीक आला से जा मिले। अल्लाह तबारक व तआला हजारों हजार रहमतें नाज़िल फरमाए अपने हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पाक पर, आपकी रूह पाक पर। मुसलमानों, अब्दुल्ला इब्न अब्बास कमसिन जरूर थे मगर कितने बड़े आलिम थे। इसीलिए फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी शूरा का उनको मेंबर बनाया था। मगर हजरत फारूक आजम, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को ये इल्म कहां से मिला, ये खजाना कहां से मिला, ये इल्म की दौलत कहां से मिली, इसका पस मंजर क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, आपको पता है। ऐलान होता था अब्दुल्ला इब्न अब्बास के जमाने में, जिसको कुरान का मसला पूछना है आ जाए। अब्दुल्ला इब्न अब्बास का बहुत बड़ा घर था, पूरा घर भर जाता था। कहां कहां से लोग आते थे कुरान पाक के मुताल्लिक सवाल करने के लिए। जब सबका जवाब हो जाता तो वो ऐलान करने वाला ऐलान करता, अगर किसी को हदीस के मुताल्लिक सवाल करना है तो वो आ जाए। वो सारे लोग अंदर आ जाते, कुरान को पूछने वाले चले जाते, हदीस को हासिल करने वाले लोग, हदीस से मुताल्लिक सवाल करने वाले लोग अब्दुल्ला इब्न अब्बास के पूरे घर में भर जाते, बहुत बड़ी तादाद में। और जब उनके सवालों के जवाब हो जाते और वो चले जाते तो ऐलान होता, कोई अदब का से मुताल्लिक सवाल करने वाला है, कोई शेर व शायरी से मुताल्लिक सवाल करने वाला है, अगर किसी को सवाल करना है तो आ जाओ। पूरा घर भर जाता था। ये इल्म, ये फज़ल, ये इल्म फज़ल का खजाना उनको मिला कहां से, ये समरा किस चीज का था, ये बरकत किस चीज की थी, ये फैज़ किस चीज का था। अगर आपको सुनना है और यकीनन सुनना है, इसके अलावा और बहुत सारी निहायती अहम और मुफीद बातें इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुख्तलिफ महफिलों में आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला इन गुजारिशात को कबूल फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह, तूने अपनी तौफीक से कुरान और सुन्नत के सच्चे मज़ामीन, मुफीद तालीमात अल्लाह सुनने और सुनाने की तौफीक दी है। अल्लाह, इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमा दे। ऐ मालिक, अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। अल्लाह, पूरी उम्मत की तरफ से अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जज़ा अता फरमा। ऐ परवरदिगार आलम, हज़रात सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की मोहब्बत रगो रेशे में पैवस्त फरमा दे। अल्लाह, अहले बैत किराम, खानदान रसूल, आले रसूल, औलिया अल्लाह, बुजुर्गान दीन, अल्लाह तमाम के तमाम अकाबिरीन उम्मत की अल्लाह मोहब्बत हम सब के दिलों में पैदा फरमा। अल्लाह, अपने नेक बंदों के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, खैर व गलम वाले रास्ते से, खैर व गलम वाले कामों से एक एक उम्मती की हिफाजत फरमा। अल्लाह, तेरी तौफीक के बगैर कोई नेकी नहीं की जा सकती। अल्लाह, तेरी तौफीक के बगैर गुनाहों से नहीं बचा जा सकता। अल्लाह, हम सब तौफीक के तालिब हैं। अल्लाह, नेक कामों की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ परवरदिगार आलम, सारे आलम इस्लाम में अमन व अमान कायम फरमा। दुश्मनान इस्लाम की साजिशों से पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। अल्लाह, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा। अल्लाह, मराकिज़ इस्लामिया की हिफाजत फरमा। अल्लाह, ईमान की हिफाजत फरमा। अल्लाह, नौजवानों की हिफाजत फरमा, बुजुर्गों की हिफाजत फरमा, माँ और बहनों की हिफाजत फरमा। अल्लाह, बच्चों की हिफाजत फरमा। अल्लाह, मुजफ्फरनगर में और मुल्क शाम में और दुनिया के तमाम खित्तों में जहाँ जहाँ तेरे बंदे परेशान है, जालिमों के जुल्म का शिकार है,
مدد فرما، ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، اے اللہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے، اے اللہ اپنے قہر و غضب کی بجلیاں ان پر گرا دے، اے اللہ ان کے مقابلے پر ہم تجھے پیش کرتے ہیں، اے کائنات کے بنانے والے، ہم میں سے جو بیمار ہیں، جنہوں نے پرچے دیے ہیں، جنہوں نے زبانی کہا ہے، جو نہیں کہہ سکے ہیں، اے اللہ امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، جو غلط مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں عزت کے ساتھ ان کو رہائی نصیب فرما، جو قرضے کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں اے اللہ قرضے کی ادائیگی کے انتظام پیدا فرما، اے اللہ جو کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہیں اے اللہ ان کے کاروباری دشواریوں کو دور فرما دے، حلال روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے، جو اولاد کی طرف سے فکر مند ہیں ان کی فکروں کو دور فرما دے، اے مالک جو رشتوں کے اچھے رشتوں کے انتظامات فرما یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا